بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج تو ایک اہم خبر یہ ہے کہ جو حلقے خود کو غیر جانبدار کہتے ہیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ٹیلی فون کیا اور انہیں سمیش کرنے کی دھمکیاں دی اور گالیاں بھی دیں، اور اس پر نواز شریف نے لندن سے ویڈیو خطاب کیا جس میں انہوں نے نام لے کر کہا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو یہ تینوں ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بہت اہم اور سنگین قسم کا واقعہ ہے جو قطعی طور پر غیر متوقع تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مریم نے یہ بیان دیا تھا کہ مسلم لیگی سینیٹروں کو دھمکی آمیز فون آ رہے ہیں کہ آپ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دیں۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی اور دوسرے مسلم لیگی لیڈروں نے اس پر پریس کانفرنس کی اور حافظ عبدالکریم کو بھی پیش کیا، جس کو 3 فون آئے اور یہ کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دینا بلکہ صادق سنجرانی کو ووٹ دینا ہے۔ اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کی مایوسی ہے اور بہت ڈیسپریٹلی کوششیں کر رہے ہیں کہ صادق سنجرانی کے حق میں کچھ کیا جائے۔ بہرحال یہ واقعہ اپنی جگہ ایک تلخ سنگ میل بن کر تاریخ میں رہے گا اور آنے والے دنوں میں اس کی گونج سنائی دے گی۔ بہرحال اس سے زیادہ اہم بات یعنی نتائج کے اعتبار سے اور حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے یہ ہے کہ آج عمران خان نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے انتخابات کا آپشن بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو نئے انتخابات کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا سوچ رہے ہیں، اور سوچ تو وہ بہت عرصے سے رہے تھے، ان کو روکا جا رہا تھا کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن اب ان کی مایوسی اس حد درجے تک پہنچ گئی ہے کہ وہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب وہ کچھ بھی کر لیں، کچھ گین کر لیں یا کچھ گین نہ کریں، دونوں صورتوں میں ان کا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ تو نئے انتخابات کرا کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی جائے اور زیادہ مینڈیٹ لیا جائے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کیوں ہے؟ ان کے پاس ایسی رپورٹیں موجود ہیں کہ پبلک میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقریباً ختم ہو گیا ہے، صرف پوش ایریاز اور اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس کے ووٹر ان کے ساتھ ہیں۔ باقی میجارٹی جو ہے جس کو ہم 90% عوام کہہ سکتے ہیں، وہاں پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے، جو ووٹ بینک ہے، وہ تقریباً 0 پر ہے، سوائے اس کے کہ ان کو کچھ الیکٹیبلز مل جائیں جو اپنا ووٹ لے کر وہ تحریک انصاف کے لیے معاون ثابت ہو سکیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب الیکٹیبلز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کسی بھی دوسری پارٹی کا ٹکٹ لے لیں گے، پی ٹی آئی کو رخ نہیں کریں گے۔ یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ عمران خان کو اس صورتحال کا پتہ نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ مایوسی کی ایک حرکت ہے، یا پھر وہ مقتدر طاقتوں کو باور کرا رہے ہیں کہ اگر میں نے اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کرا دیے تو پھر آپ کیا کریں گے، یا پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 2018 کی طرح ایک مرتبہ پھر ان کی مدد کرے گی۔ لیکن یہ تیسری آپشن جو ہے یہ تقریباً ناممکن ہے۔ 2018 میں جو کچھ کیا گیا تھا اور جس قدر بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا، اس کو دوبارہ دہرانا، اس کا ریپلے کرنا ناممکن ہے۔ بہت زیادہ غیر معمولی قسم کے واقعات کیے تھے، وہ اب کسی کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثلاً عدلیہ کو استعمال کرنا، نیب کو استعمال کرنا، جی آئی ٹی بنانا، نااہلیاں کرنا، عدالت سے فیصلے لینا اور ایک بہت بڑی کمپین چلانا کرپشن کے حوالے سے کہ نواز شریف نے 3000 کروڑ یا 3000 پتہ نہیں کتنے رقم وہ چوری کر لی 2.5 سال میں، اس کا کوئی ثبوت نہ دے سکنے کی وجہ سے کرپشن کا جو ہتھیار تھا وہ ٹوٹل ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سرائیکی جنوبی پنجاب صوبہ، اور کہاں تک میں تفصیل بتاؤں، سب آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اتنا لمبا چوڑا اسکرپٹ ہے کہ اس کو ری پلے کرنا اب کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان اس آپشن کو تو میرے خیال میں وہ نہیں ذہن میں رکھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ میں مقتدر طاقتوں کو بلیک میل کر کے ان سے کسی غیر معمولی اقدام کی توقع رکھ سکتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈراؤنا خواب ہے، کیونکہ نئے الیکشن میں وہی لوگ آ جائیں گے جن سے نجات کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اور اس بات کا اعتراف تو خود شیخ رشید نے بھی کیا کہ ہمارے پاس
اب عوامی حمایت حاصل نہیں رہی، اور کل جو عمران خان کے خاص اینکر پرسن ہیں، بلکہ عمران خان کے کیا ان کو کہا جائے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہے، اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی عوامی حمایت ختم ہو چکی ہے ہر جگہ پر، کیا پختونخوا اور کیا پنجاب اور کیا سندھ، ان کی کوئی سے نہیں رہی۔ تو اگر انہوں نے کچھ اپنی پالیسی تبدیل نہ کی تو معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اگرچہ میرے خیال میں یہ آخری فقرہ اس لیے بے معنی ہے کہ وہ پالیسی اب چینج کر بھی لیں تب بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، کیونکہ عوام نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 برسوں میں انہوں نے لوگوں کو سوائے بے روزگاری کے، مہنگائی کے اور غربت افلاس کے کچھ نہیں دیا۔ کوئی ایک بھی منصوبہ ان کے دور میں، 2.5 سال کے دور میں، ایک 5 فٹ کی سڑک بھی نہیں بن سکی۔ تو اب باقی 2.5 سال میں وہ کیا کر لیں گے؟ تو یہ تو گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور اگر انہوں نے الیکشن کرایا تو یہ اس سے بڑی غلطی ہوگی جو بھٹو صاحب نے یہ سمجھ کر کہ اپوزیشن منتشر ہے، میں الیکشن کا اچانک اعلان کرتا ہوں اور جیت جاؤں گا۔ اگرچہ بھٹو اور عمران خان میں فرق یہ ہے کہ بھٹو بہرحال غیر مقبول ہونے کے 30-35% کا ووٹ بینک اپنے پاس رکھتے تھے۔ اگر دوبارہ الیکشن ہو جاتے پی این اے کے مطالبے پر تو بھٹو صاحب کی پارٹی یا تو 50% سیٹیں لے جاتی، اور اگر ہارتی بھی تو وہ 2-4-5 سیٹوں کے فرق سے ہارتی تھی، جہاں تو یہ ہے کہ عمران خان کا دامن خالی ہے ووٹ بینک کے اعتبار سے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اب اس راستے پر چل رہے ہیں جو مکافات عمل کی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ناظرین، اس دوران دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات سے سخت مایوسی ہے کہ کراچی میں جو ان کی پسندیدہ پارٹی ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، دونوں کا صفایا ہو گیا ہے، اور اس بات کا اعتراف خود آپ نے کل کامران خان کی ویڈیو میں سنا۔ تو ان کی تشویش یہ ہے کہ اگر یہ 2 پارٹیاں ختم ہو گئیں تو یہاں قومی پارٹیاں آ جائیں گی۔ قومی پارٹیوں سے مراد پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جماعت اسلامی ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی جے یو آئی ہے۔ تو وہ کسی وجہ سے جو آپ کو جس کا اندازہ ہے وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کا تذکرہ ضروری نہیں، مناسب بھی نہیں، لیکن بہرحال وہ ان وجوہات کی بنا پر یہ سوچتی ہیں کہ کراچی میں کسی قومی سیاسی پارٹی کو قدم جمانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ چنانچہ ایک تجویز جو کسی حلقے کی طرف سے فلوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین کو معاف کر کے، پاک صاف کر کے، دھو دھلا کے واپس لایا جائے تاکہ ایم کیو ایم پھر ایک طاقت بن سکے، کیونکہ اسی صورت میں قومی دھارے کی سیاسی پارٹیوں کی کراچی میں انٹری بلکہ ری انٹری روکی جا سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ کوشش بھی ناکام ہوگی، کیونکہ بعض اوقات معاملات جب ہاتھ سے پھسلتے ہیں تو پھر کوئی طریقہ کام نہیں آتا، یعنی جو بھی آپ ترکیب استعمال کرتے ہیں وہ الٹ پڑتی ہے، اور مٹی کو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ اور شاعر نے یہ کہا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو یہ مرحلہ اب آن پہنچا ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھیے عمران خان اسمبلیاں واقعی توڑتے ہیں یا صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، دباؤ میں ڈالتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے کچھ غیر معمولی اقدام کرے جو اس کے بس میں نہیں رہا، یا کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن معاملات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف جانے کی پیش گوئی کی جا رہی تھی۔ ناظرین، خدا حافظ۔